اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہم صلی وآلہ طیبین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین مظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اولا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ حاجی زوار مہر محمد امان صاحب، مہر رحمت خان صاحب، انہوں زوجہ مہر احسان اللہ صاحب، ان عزیزاں واسطے جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے خالق انہوں تے درجات وچ بلندی عطا۔ میرے محترم سامعین، یکم شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان، 7 شعبان، 12 شعبان دے متعلق شیعہ جاندے نے کہ کیڑی کیڑی ہستی نال تیر منسوب ہے۔ شیعہ جاندے نے کہ کیڑی کیڑی ہستی نال تیر منسوب ہے۔ جڑا کل رات آ رہی ہے یہ دے متعلق اہل سنت بھی جاندے نے کہ یہ شب برات ہے۔ جڑے پچھے دن گزر گئے نے وہ صرف شیعہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یکم نو کدی آمد ہے، 3 نو کدا ظہور ہے، 4 نو کدا ہے، 7 نو کدا ہے، 12 نو کدا ہے، وہ صرف شیعہ جاندے۔ باقی چونکہ انہوں دا تعلق اہل بیت نال ہے۔ یہ جڑا کل رات آ رہی ہے اس رات دے متعلق الحمدللہ سارے مسلمان جاندے ہیں، یہ نام شب برات ہے۔ جڑا بندہ عید والے دن روزیاں دی شان پڑھنا شروع کرنی چاہیے، ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ روزے تو پھر اگلے سال ہی ہونے۔ عید والے دن اگر روزے دی اہمیت کو بندہ دسے گا تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اگلے سال پھر کہ جی زندگی ہوئی رکھے گا۔ ویسے رمضان تو 1 دن پہلے جڑا جمعہ ہوتا ہے یا 2-4 دن پہلے جمعہ ہوتا ہے اس جمعے ہی دسنا چاہیے رمضان دی اہمیت کی، یعنی جڑا رمضان تو پہلے اگر تقریر دا موقع ملے تو دسنا چاہیے۔ محرم تو پہلے محرم دے آداب دسے جانے چاہیے کہ مہینہ جڑا آ رہا ہے دے کی آداب۔ میرے محترم سامعین، آج قدرتی موقع مل گیا اتنے تواڈے کول تے پھر کل رات جڑی آ رہی ہے وہ دے متعلق کچھ نہ کچھ اج بیان ہونا چاہیے میرا خیال، تاکہ بندے رات ضائع نہ کریں۔ یہ جڑیاں میں 2 آیتاں پڑھیاں نا جی سورہ مبارکہ الدخان دیاں 25ویں پارے وچ سورہ دخان ہے۔ دخان دا بڑا دعا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے۔ اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، برکت والی رات۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر حکم اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حکیم امرن من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں جو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو لوگوں پر پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ جڑی لیلہ مبارکہ ہے نا جی لیلۃ مبارکۃ، یہ برکت والی رات، یہ دے متعلق میرے کول جڑی اطلاعات نے علماء دیاں انہاں وچ پروفیسر طاہر القادری صاحب اہل سنت نے اور یعقوب احمد قادری صاحب وہ بھی اہل سنت نے، انہاں دے مقالات میرے کول موجود نے۔ سید احمد مجددی صاحب یہ بھی اہل سنت نے۔ اس تو بعد مفتی منیب الرحمان صاحب جڑے حلال کمیٹی دا چیئرمین بھی رہ چکے، انہاں دے مقالات میرے کول موجود نے۔ انہاں سارے علماء نے فرمایا کہ جڑا لیلۃ مبارکۃ جڑا سورہ دخان چ آیا نا یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ 14 اور 15 دی درمیانی رات، شعبان المعظم دی کل رات آ رہی جڑی او دے متعلق انہاں فرمایا 14 اور 15 دی درمیانی رات ہے جنہوں اللہ نے لیلۃ المبارکہ آکھا ہے، یعنی یہ برکت والی رات ہے۔ انہوں 4 چیزاں مفتی منیب الرحمان صاحب نے دسیاں۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اس آیت تو مراد اے رات نہیں، انہوں دے متعلق وہ فرماتے ہیں 3 علماء دسے نے۔ مفتی منیر صاحب وہ فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب وہ کاڑوی، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری اے اہل حدیث نے، اور دیوبندی عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب
یہ موجود نے اس ویلے زندہ نے، وہ فرماتے نے کم از کم انہاں اگر یہ نہیں نہ آکھیا کہ یہ آیت اس رات واسطے آئی ہے، یہ انہاں ضرور آکھیا ہے کہ رات بڑی اہم ہے۔ میرا خیال ہے یعنی یہ مطلب ہے کہ دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، اہل سنت علماء اس رات دے متعلق کچھ نہ کچھ دس دے ضرور نے کہ یہ رات اہم ہے۔ 4 لفظ میرے کو پہنچے نے اس رات دے متعلق: لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ البرکت، برکت والی رات، لیلۃ الشک، قسمتیں تبدیل کرنے والی رات، مقدر کو بدل دینے والی رات، اور آخری یہ شب برات۔ شب برات مشہور ہے، برات دا مطلب ہے بری ہو جانا، برات دا مطلب ہے مجرم نو چھڑ دینا۔ اس رات چلا ملزم نہیں چھڑدا، مجرم چھڑدا۔ ملزم ہو رہا ہے، مجرم ہو رہا ہے۔ پولیس جدوں پھڑ دیئے ادھے تے الزام ہوتا ہے، وہ پھڑ کے پھر تفتیش کر دی، کئی باری تفتیش کر کے چھڑ بھی دیں دی، وہ جنہوں 8 دنوں بعد بے گناہ کر کے چھڑ دیئے وہ بھی کندھا نو ہاتھ پا کے ٹردا ہے۔ جنہوں بے گناہ کر کے پولیس چھڑ دیں دی ہے کہ اے بے گناہ ہے، وہ بھی آپ نہیں ٹر سکتا۔ پولیس تے توحید چے فرق ہے، پولیس پھڑ دی پہلے تے تفتیش بعد چ کر دیئے، جیڑی پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے، تے جڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے۔ جنہوں اللہ پھڑ دا ہے وہ ملزم نہیں ہوندہ، وہ مجرم ہوندہ ہے، کیونکہ کئی بندے سبحان اللہ گوائیاں نہ ملن دی وجہ تو میں ملزم چھٹ جاندے نے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہیدا، اللہ خود ہر شے پر گواہ ہے، اللہ ہر شے پر خود شاہد ہے۔ جدو کام ہی سارا واقعی اللہ دے سامنے ہویا ہے، اللہ نو کی دسن دی کسی نو ضرورت ہے کی ہویا ہے تو کی نہیں ہویا۔ ہر ظاہر دا واقعہ اور ہر باطن دا واقعہ اللہ دی نظر چ، اللہ ہر شے تے خود شہید ہے، اللہ ہر شے تے خود گواہ ہے۔ اس واسطے جنوں اللہ ہاتھ پاندا نا جی وہ ملزم نہیں ہوندا، شکریہ، مجرم ہوندہ ہے۔ یہ جڑی کل رات آ رہی ہے نا، یہ دے جو مجرم بری ہونے جے، مجرم۔ بہت شکریہ یار، الزام ہونا بسم اللہ، ٹھیک ہو، الزام ہونا ہو رہے، الزام ذمہ دار ہو تسی۔ اب میں اپنے بچے نے گل کرنا پہ میں جوتی دا دھیان رکھیں، بس نہیں میں وہ جی اپنی ساڑی گل ٹھیک ہے جی نا۔ اس واسطے پہ جی اتھو جوتی چوکتی تو پھر تواڈی بھی نال تھوڑی جی نسلٹ ہونی ہے پہ اتھو پکھر بار تو جوتی چوکتی، جڑے پنڈوں چکی جائے سارے پنڈ دی حساب نہ تھوڑی جی نسلٹ ہو جاندی ہے پہ ساڈے علاقے چ کیڑا بندہ چک۔ اس واسطے میں تواڈی سے بچان واسطے میں گل کرنا۔ اور درود پڑھو ایک باری صاحب۔ توجہ ہے جناب، یہ جی پرسوں رات آ رہی ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ شب شک ہے، قسمت بدلنے والی رات ہے، تے پھر شب برات ہے، یہ دے بچ مجرم بری ہوئے۔ یہ 4 ترجمے میں پڑھ دینا جی، اے دے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پہلا ترجمہ اعلیٰ حضرت رضا خان صاحب بریلوی، وہ فرماندے نے اس رات میں فرشتوں میں پورے سال کا کام بانٹ دیا جاتا ہے نا جی۔ کتھے بارش کرنی ہے، کتھے دھوپ لانی ہے، کتھے بچہ ہونا ہے، کتھے بچہ مرنا ہے، کتھے منگنی ہونی ہے، کتھے ٹوٹنی ہے، کتھے طلاق ہونی ہے، کتھے نکاح ہونا ہے، عمر ودنی کی دیئے کٹنی کی دیئے۔ یہ کل رات نو آندنے یہ کام فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے۔ علی نقی نقوی شیعہ عالم انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیتا ہے کہ ہر حکم اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ طاہر القادری صاحب نے کیتا ہے جدا جدا فیصلہ اللہ پاک فرشتوں میں بتا دیتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ مطلب بڑی اہم رات ہے، اگلے سارے سال دے فیصلے ہونے نے۔ وہ جڑے بندے آندے نا جو لکھ کتا ہے لکھ کتا ہے، اگر لکھیا تبدیل نہ ہونا ہوندہ تو یہ رات نہ ہوندی۔ سورہ رات اللہ فرماندہ لکھنے والے بھی ہم ہیں، مٹانے والے بھی ہم۔ اللہ دی مرضی ہے، صدقے نال زندگی ود جاندی ہے، صلہ رحمی نال رشتہ داراں نال اچھا سلوک کریے تو زندگی ود جاندی ہے۔ کئی واری بندے دی موت ٹل دی ہے جی، میں پیانا کئی واری قبلہ بندے دی موت ٹل دی ہے، کدی کسے دی دعا نال ٹل جاندی ہے،
کدی کسی بندے دے صدقے نال چل جاندی ہے، کدی صلہ رحمی نال ٹل جاندی ہے، کئی مرتبہ بندے نو کوئی نہیں پتا۔ میرے عزیز دوستو، وہ جنہوں تقدیر آنے نا، تقدیر وہ صرف اللہ دے علم دا نا تقدیر۔ اے اللہ نو علم ہے کہ اس بندے نے یکم نو مرنا سی، مرنا سو، تے کسے دی ماں نے دعا کر دینی ہے تے اس بچ جانا ہے، تو اس پھر کدو مرنا ہے، پھر اللہ نو علم ہے۔ اس علم دا نا تقدیر۔ ویسے علامہ اقبال نے فرمایا سی نگاہ مرد مومن سے، تو انہوں میرے خیال یاد آ گیا شعر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے۔ یار جے مرد مومن نظر کرے تے تقدیر بدل جاندی ہے، کلے ایمان تے شک نہیں نہ کرنا چاہیے۔ یہ تے ایک مومن بھی نظر کرے تے اللہ پاک مہربانی کر دیندا۔ یہ دا مطلب ہے وہ قادر مطلق ہے، یہ تے ایمان والیاں دی دعاواں قبول کر لیندا ہے، یہ تے ایمان والیاں دی نظر ہوئی ہوئے تے وہ مہربانی کر دیندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے شک چ نہیں رہنا چاہیے۔ کل رات کوئی رون پٹن والی رات نہیں۔ کئی بندے آندے نے کو بخشے کو معاف کریا جے، بولیا معاف کریا جے، شب برات کھورے کدا پتہ کٹ قتل ہے نا۔ وہ اللہ دے بندے پتے کٹن دی تو انہوں پوری امید ہے، زندگی مانگ لو دے کڑ۔ میں ویکھیا اس رات چ 90 سال دے بندے بھی کھلوتے ہوندے نے، نفل پڑھ دے اوکھے ہو کے، مطلب انہوں دا بھی یہی ہوندہ ہے کہ یا اللہ میرا پتہ نہ کٹی۔ جیڑا پتہ ہی اگے آنجن پہ کرتا ہے وہ کٹ بھی کٹے گا تے نہیں، لیکن یہ کہ ہر پتہ چاہتا ہے کہ میں نہ کٹیا جائے۔ یہ جی یہ کل اہم رات ہے جی، اس رات دے متعلق کچھ معروضات میں پیش کرنا چاہتا۔ یہ مطلب ہے کہ اس رات نو بندے بری ہوندے نے، اس رات نو اللہ بندیاں نو بری کر دے۔ میرے کو نا ایک کاپی پہ یہ وچ میرے کو بریف کیس ہون بھی ہے گڈی چ، وہ میں اخبار کٹ کے رکھنا، جڑے وڈے وڈے مولویاں دے بیانات ہوندے نا، وہ میں اخبار کٹ کے رکھ لینا۔ 2011 دا بھی میرے کو اخبار موجود ہے، 2012 دا بھی موجود ہے، 2014 دا بھی موجود ہے، ہن 26 دا بھی میں رکھ لیا کٹ کے۔ وہ میں کٹ کے پیس رکھے نے، وڈے وڈے علماء دے ہاں رکھے نے۔ وہ فرماندے نے کہ یہ رات ایسی رات ہے، 14 تے 15 دی درمیانی رات، ام المومنی حضرت عائشہ دے گھر سن نبی پاک اس رات، سب علماء نے لکھے، علماء اہل سنت۔ وہ نبی پاک دی جتنی ازواج مطہرات سن، پیغمبر اعظم عدل نال ایک دن جاندے سن، ایک کل، دوسرے دن دوسری گل، تیسرے دن تیسری گل، اس طرح کرتے سن۔ وہ پھر جڑی ایک کل جاندے سن وہ دی واری تو 10-12 دن بعد ہی آتی سی نا۔ چلو یار اگر 9 بھی اگر مثال دے طور تے 10ویں دن پھر 9ویں دن واری آتی، وہ پھر بڑی اہم رات ہوتی سی، کئی معاملات ڈسکس کرنے نے، کئی کچھ دسنا ہے، کچھ صورتحال کئی مطلب میاں بیوی دے درمیان ہوتی ہے۔ وہ سرکار دو عالم پھر ایک رات عدل نال عطا فرماتے سن۔ وہ جڑی رات سی نا 14-15 دی جڑی کل آ رہی، یہ حضرت عائشہ دے نام سی۔ حضرت عائشہ فرماندی نے میری رات نو اکھ لگ گئی تو میں ویکھیا تے حضور میرے کو کوئی نہیں سن۔ میں سوچیا بھی یہ کسے ہور وال نہ ٹر گیا، چونکہ ہور بھی تے ازواج ہے نے۔ وہ فرماندی نے میں اٹھ کے تو پتہ کرنا شروع کرتا، وہ پوچھو نال حجرے سن سارے دے، یار نال حجرے سن، کوئی مسئلہ نہیں، نال حجرے سن۔ ایتھے تو بندہ دوسری کر لوے تو وہ آندی ہے میں اس شہر چ نہیں رہنا، مینوں پرلے شہر چ رہنا۔ اتوں سرکار دے نال حجرے رکھے سن، عادل سن نا۔ یہ جی تساں گل سنی ہے نا کہ سرکار سب تو چھوٹی زوجہ نال محبت زیادہ کرتے سن، سب تو چھوٹی نال جی دی عمر تھوڑی سی وہ زیادہ کرتے سن۔ یہ بندیاں دسیا ہے لوگوں نو۔ یہ مطلب ہے جی دی عمر زیادہ سی وہ حضور محبت کٹ کرتے سن۔ اللہ دیا بندیا چھوٹیاں بیویاں نال زیادہ محبت کرنا تے وڈیریاں اپنیاں بیویاں نال تھوڑی محبت کرنا، انج مولوی کرتے ہیں، نبی انج نہیں کر۔ نہیں نبی عادل ہوندا ہے اور نبی کدی بھی کسی تے ظلم نہیں کرتا۔ ام المومنین فرماندیاں نے کہ میں باقی دیا جنیاں اپنی سوتنا سن یعنی گویا امہات المومنین، انہوں نے پتہ کیتا تے نبی کتے نظر نہ آئے۔ میں سوچیا کی کراں، پھر وہ فرماندے نے کہ میں قبرستان چلی گئی، کتے اتنے ہون گے وہ نال ہی قبرستان ہے۔ اگر تسی مدینے گئے ہو تے روضہ رسول دے نال تسی ویکھو کہ سامنے قبرستان ہے جنت البقیع۔ اور بی بی فرماندی میں نکل کے قبرستان چ گئی تے حضور اتنے موجود سن۔ جدوں حضور نے مینوں پلٹ کے ویکھیا نا تے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میں میرے کول ہی نہیں پائے، میں تے اکھ لگ گئی سی تے تسی میں لبدی میں تے سارے گھراں چ گئی ہاں، کہڑے گھراں؟
انہاں کہ ساریاں جڑیاں مومنہ دیا ماما نے انہوں نے میں پتہ کیتا ہے. پیغمبر نے فرمایا عائشہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ اور رسول ظلم کرتے؟ نہ اللہ ظلم کرتا ہے نہ اللہ دا رسول کسے تے ظلم کرتا ہے. میں کیوں تیری واری کسے تے گھر جانا سی؟ میں اتھے آیا قبرستان چ. انہاں کہا یا رسول اللہ یہ کوئی ضروری سی آج جانا اتھے؟ یعنی میرے گھروں نکل کے تو تسی حضرت حضرت نے فرمایا حضور نے یہ پھر لکھے ہے موجود ہے میری گڈی فرماتے نے حضرت رسول خدا نے فرمایا عائشہ لوگوں کو علم جو نہیں کہ یہ رات کون سی ہے. ہائے ہائے یہ اہمیت دسن واسطے سارا معاملہ کیتا سی. حضرت ام المومنین فرماتے نے کہ میں نے پوچھ لیا کہ آج پھر کون سی رات ہے کہ آپ قبرستان میں تشریف فرما ہیں. فرمایا آپ بنو کلب کو جانتی ہو؟ جی. بنو کلب ایک قبیلہ سی, بھیڑاں بہت رکھتے سن, بہت زیادہ بھیڑاں سن دیا. فرمایا بنو کلب کی بھیڑوں کا کوئی اندازہ؟ انہوں نے کہا جی بہت زیادہ, انہوں کو تو بھیڑاں ہی بھیڑاں نے. حضور نے فرمایا بنو کلب کی جتنی سارے قبیلے کی بھیڑیں ہیں نا ان بھیڑوں کے جتنے بال ہیں نا آج رات اللہ ان بالوں کے برابر میری امت میں بندے بغیر حساب کے بخش دے. اللہ. اور مفتی میں جو اہمیت پہ دس مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ اس رات یا رسول اللہ مہربانی کرو یا علی اس رات وچ درختاں دے پتے نے جنیاں درخت نے کائنات تے انہاں پتیاں دے برابر بھی کسے دے گناہ ہونا اس رات وچ اللہ بخش. ایک روایت ہے ریت دے جننے ذرے نے انہیں کسے دے گناہ ہو جانتے اس رات وچ اللہ بخش لیندہ ہے. میرے خیال اہمیت میں جناب دے سامنے دس دے. اے میرے دوست نے دووے ہاتھ کرنا لائے نے حالانکہ اتنے سبحان اللہ بن دی یعنی اللہ بخش لیندہ تو سبحان اللہ بن دی. وہ تو دوزخ دی بندہ گل کرتے بندہ آندہ توبہ توبہ. ساڑھے پینڈے کے ساڑھے مہربان سن ساڑھے بزرگ ہی سن ساڑھے محلے سن. وہ تقریر سن گیا بیبیاں تقریر کر دیا نا میلاد دے میلاداں تے ہوندیاں وہ بی بی تقریر کرنا آئی تے انہاں تقریر دے دوران دسیا پئی میں نا بیوہ ہو گئی ہیں. اگے کہ بی بی بیٹھی ہو سکا سبحان اس واسطے ہوش نہ بہو کی ہو گیا جتھے کو ڈر والی گل آئی اتنے تو کراں نوں ہاتھ لانا چاہیے. میں پہ آنا ریت جننے بھی ذرے جننے بھی گناہ ہون وہ بھی اللہ بخش لے گا اور درختاں دیاں پتیاں جننے بھی گناہ ہون اللہ بخش لے گا. ہوں میں اپنی تقریر شروع کرنا اہمیت میں دس لی. میرے عزیزو تو انہوں پتہ ہے کئی واری 14 اگست نو صدر مملکت کچھ قیدیاں نو چھڑ دیں قائد انہوں دی اجے ہوندی ہے لیکن صدر رائت دیندہ ہے تے وہ چھڑ دیندہ ہے 14 اگست دی وجہ تو. کئی واری عید الفطر تے رمضان تو بعد کچھ قید باقی ہوندی ہے تے اعلان ہوندہ ہے کہ وزیر اعظم نے چھڑ دیتا. کئی واری جج جاندہ ہے 3 مارچ نو مثال دے طور تے یا 1 رمضان نو دورہ کردہ ہے وہ پھر ویخ کے نا چھوٹے چھوٹے کوئی مقدمات جنہ دے 2-4 مہینے رہن دینے وہ قبل اس وقت چھڑ دیندہ ہے. وہ بندے پوچھ دینے تیری تیجے صدا ہے سی تو کمیں آگئے ہیں؟ وہ آندہ یار میرے مقدر چنگے 14 اگست آ گئی سی, کوئی آندہ 3 مارچ آ گئی سی, کوئی آندہ 6 ستمبر آ گئی سی, کوئی آندہ عید الفطر آ گئی سی. یہ دا مطلب ہے جدوں مجرم بری ہوندے نہ رعایت نال کوئی خاص ہی موقع ہوندہ ہے تے ہوندہ. سبحان اللہ یار کوئی خاص موقع ہوندہ ہے خاص موقع. یہ دا مطلب ہے خاص موقع. ایک کل رات اگر خاص موقع نہیں تے اللہ مجرم بری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دا مطلب ہے کل رات یہ دیکھو جی 12 ربیع الاول بھی اور ربیع الاول چھے 17 ربیع الاول اور ربیع الاول چھے 13 رجب بڑی اہم تاریخ ہے 3 شعبان بڑی اہم تاریخ ہے 4 شعبان بڑی اہم تاریخ ہے 7 شعبان حضرت قاسم دی آمد بڑی اہم تاریخ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام 12 بڑی اہم تاریخ ہے یار 20 جمادی ثانی بڑی اہم تاریخ بڑیاں بڑی عید الفطر عید الاضحیٰ ہاں جی پھر میں کہ جناب شب قدر رمضان دی 7ویں جنوں آندن بڑیاں بڑیاں اہم راتاں نے. ہاں بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس یہ جڑا اللہ اسے رات رہت کردہ اس رات جویا کی ہے. سبحان اللہ. بھائی شب برات
یہ بری ہونے والی رات ہی جو ہے آخر کوئی تو واقعہ اور یار کسے نال نسبت ہونی چاہیے اور یار کوئی نہ کوئی نسبت ہے نا یار نسبت اس رات نو کی ہے جڑا مینو یاد ہو میں دس دینا میں پکھر بار جنی باری آیا سیدھا اتھے ہی آیا اس دروازے آیا تو اتھوں نکل گیا ہن مینو نہیں پتا پیا گلی اگوں بند ہے کھلی ہے او کدھر جاندی ہے ادھر کدا گھر ہے اودا کدھر گھر ہے جنہ مینو پتا ہے مینو اینا ہی پتا ہے بھئی اے پکھر باہر ہے تے اے امام بارگاہ اینا ہی پتا ہن جنہ مینو پتا ہے میں انہاں دس سکنا کہ ود دس سکتا ود نہیں دس سکتا نہیں دس سکتا قبلات نہیں دس سکتا تو انہوں اینا پتا ہے بھئی اے جڑا نا اے تلیاڑا ہے حالانکہ میں نہیں تلیاڑا میرا پنڈ تلیاڑا ہن تساں نہیں پتا پھر ڈسکا کتھے نے دسکے تو نہر جاندی ہے نہر دے نال نہیں جانا تھلے لے جانا وہ ساری گل تو مینوں پتا ہے یہ جڑی ہے نا تانوں کچھ پتا ہے کچھ مینوں پتا ہے میں جھوٹ بول کے راضی نہیں تے قرآن میرے سامنے منوں صرف اینا ہی پتا ہے کہ اس رات وچ امام مہدی دا ظہور ہے جی مینوں اس تو علاوہ پتا ہوندا تے میں ضرور کچھ نہ کچھ دستا اچھا ہن اگر اچھا جی تسی بھی میرے نال تائید کر دیتی جی تہاڈی داد بھی آ گئی تہاڈا نعرہ بھی آ گیا یہ مطلب جڑے شیعہ دوست اتنے بیٹھے نے تقریباً شیعہ بیٹھے یہ فرماؤ تہانوں تے میرا خیال تہانوں بھی یہ نہیں پتا میرا خیال امام مہدی تے زور دا اس تو علاوہ کوئی خبر ہوئے تہانوں کوئی اور کام ہویا ہو بسرا نہیں سانوں یہ نہیں پتا جی ہن میرا خیال ہے کہ اے جڑے علماء میں گنے نے قادری صاحب اے یعقوب قادری صاحب سید احمد جدی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندی نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں بس اتنا پتا ہے روایات ضعیف ہیں زیادہ مضبوط روایتوں تو نہیں ہیں لیکن میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے اوہ کی ہے اس رات نو ایدہ مطلب ہے کچھ ہے کچھ ہے میرا خیال ہے جی تو سانو تے جنہ پتا سی اسا دس دیتا ہے تے جنہ کسے اور نو پتا ہے انہوں دسنا چاہیے دسنا چاہیے ہاں ساڑھے تے ہی بندے اعتراض کرنا ہے آپ کا کھری دسنا ساڑھے تے اعتراض کرنا ہے ساڑھے تے اعتراض کرنگے کہ امام مہدی علیہ السلام تو آڑے نزدیک اگر ظہور کیتا ہے دنیا تے آئے نے تو تے پیغمبر تو کنی دیر بعد آئے تے پیغمبر تے ادھوں بھی جاندے سن اس رات نو قبرستان ہے ادھوں تے امام مہدی دا ظہور نہیں سی نا اور یارہ سانو تے بندہ پوچھ ہی سکتا نا آپ دے دسنا کاکھ نہیں سویر دیاں کنیاں رکاتاں نے نماز دیاں 2 شام دیاں مغرب دیاں کنیاں نے ساڑھے پنڈ تے 3 نے 3 ہی نے مہربانی یہ پورے قرآن چ کوئی نہیں کہ سویر دیاں رکاتاں کنیاں نے مغرب دیاں کنیاں نے عشاء دیاں کنیاں نے نماز سے سجدے کنے نے نماز سے رکوع کنے نے نماز دا صرف قرآن چ حکم ہے کڈو پھر سویر دیاں 2 رکاتاں قرآن چو شام دیاں 3 قرآن چو طواف دے 7 چکر کڈو قرآن چو صرف سانو ہی آکھنا کوڑا کڈو قرآن چو علام کڈو قرآن کچھ گلہ ایسیاں نے صرف اعتراض نہیں کرنا چاہیے گل نو سمجھنا بھی تو چاہیے میرے عزیزو سانو لوگاں پوچھنا ہے کہ امام مہدی کدوں ظہور کیتا تے نبی پاک تے اپنے دور چ قبرستان جاندے سن اس دور چ بھی یہ 14-15 شعبان یہ دا مطلب ہے میں تے اپنی مفاتی الجنان تے تواڈے گھر ہوے گی جی شیعہ نو پا پوچھنا میرا ہر ذرا پاری ہے تا نہیں رکھی بڑی کتاب ہے ذرا مفاتی الجنان مفاتی او دی ایک میں دعا پڑھ دینا پیغمبر نے کی تھی اپنے دورے اتھوں میں نصاب لگتا ہے پہ تلک اس رات دا امام مہدی ناڑی کیونکہ پیغمبر دعا کی تھی او سنو جی دعائے رسالت امام 15 شعبان نو حضور نے دعا کی تھی اپنے دورے کی فرماتے نے اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے کہ وہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے ذرا مشکل سمجھ آنی ہے تھوڑا جا زور دینا پینا ہے پھر سمجھ آنی ہے اس زبان دی میں دعا پہ پڑھنا جڑی زبان چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بن دی
وہ پیغمبر دی زبان چو قبلہ دعا میں پڑھ رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے, تیرا خوف ہمارے ذہن میں اتنا تو آ جائے کہ وہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے. ایک کدوں دعا کی تھی نے 15 شعبان. یارہ میں ایڈوانس پہ پڑھنا, اب پرسوں 15 شعبان ہے, کل رات ہو جائے گی 15 شعبان نو حضور فرما رہے سن اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ عطا فرما کہ وہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے, اور اس قائم کو ہمارا وارث بنا جو ہم پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لے گا. یہ مطلب ہے پیغمبر نے اپنے اس دور وچ اپنی دعا وچ قائم نو یاد فرما. یہ مطلب ہے کوئی تعلق امام مہدی نال اس رات دا. ہاں ہن لوکاں کی آکھنا, انہاں نے جو گل کرنگے پٹھی کرنگے. اصل گل ہے کہ حضور نے جو دسیا شب برات ہے تے اے بندے بھی بری پھر سرکار دی وجہ تو ہون کے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو کوئی گل نہیں. یہ کڑی اعتراض گل حشر والے دن نبی کھلونا ہے مقام محمود تے جہدے متعلق روز لوگ ٹی وی تے دعا سنتے ہیں اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ حضور نہیں کھلونا ہے نا, سرکار محمد مصطفیٰ نہیں کھلونا ہے. اللہ دے بندہ تسی تینوں کی پہنے تو مصطفیٰ نو آکھی جا, اسی مصطفیٰ نو بھی مننے ہیں تے امام مہدی نو بھی مننے ہیں. ایک تینوں میں دساں ادھر ادھر میں تینوں کو نہیں ہون دینا, بندے بری محمد ہی کراندہ ہے پاویں پہلا ہوئے تے پاویں آخری. سبحان اللہ, بندے جڑے بری نے نا او کسے محمد نے ہی کرانے نے. اور میں کوشش کرنا, ایک بندے آکھا جی نہیں یہ جڑی لیلۃ المبارکہ دا ذکر سورہ دخان چاہیا نا یہ اصل چ وہی رات ہے. کیڑی؟ انہاں آکھا جڑی وہ لیلۃ القدر ہے وہ رمضان چ ہوندی ہے. رمضان چلو کوئی گل نہیں, رمضان چ کدوں آندی؟ رمضان دیاں تاک راتاں چ آخری اشرے 21 23 25 27 یا 29 یہی زیادہ 27 نہیں ہے. جڑے بابے نے ایک روزانہ نہ رکھیا ہوئے وہ آندا میں پاویں مر جا میں 27 دا نہیں چھڈنا. کیوں؟ یہ مطلب اس رات بھی بندے سمجھتے ہیں آج کچھ ہے. حضرات جس رات میں قرآن اترے وہ رات رمضان میں ہے, جس میں نگران قرآن اترے وہ شعبان میں. جب قرآن کے اترنے کا جشن منانا جائز ہے تو محافظ قرآن کا جشن ناجائز کیوں؟ یزید کیسی حسین ابن علی میرے پاس حافظ قرآن ہیں, محمد دے پتر کیا میرے پاس محافظ قرآن. حافظ قرآن ہونا اور ہے, محافظ قرآن ہونا اور ہے. اگلی گل دساں, حافظ قرآن یزید کی بیعت کرتا ہے, محافظ قرآن یزید کی بیعت. شکریہ. وہ اندنے رات ہو نہیں. اللہ مہربانی پڑھ لو آگے میرے بات تھوڑا پڑھ. چلو میرا خیال ہے شاید میں 2:30 بجے کھڑا ہوا سا, 2:30 بجے آدھا ٹائم گزر گیا. توجہ رکھنا جی, میں اپنے مہربان نو ٹائم دیں. وہ فرماتے ہیں رات ہے نہیں رات ہوئے وہ کیڑی. چلو جی کر لو اے لیلۃ المبارکہ اے سورہ مبارکہ الدخان چے, چلو وہ بھی پڑھ لینا. متے کو آکھے پہ وہ نہیں پڑھ دے, اسی انہوں اینا پڑھنے ہیں سورہ قدر نو کہ ساڑی ہر نماز چ الحمدللہ پہلی رکعت چے یعنی حمد تو بعد اسی پڑھ دے سورہ قدر. تو انہوں پتہ ہے حالہ اور بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن علماء یہ دے بہتری سمجھتے ہیں کہ سورہ قدر ضرور پڑھی جائے, اور دوسری رکعت الحمدللہ سی سورہ اخلاص سورہ قل هو نہ پڑھنا. یہ پڑھ لینا جی. انا انزلناہ, پاویں شعبان ہے تو پاویں رمضان ہے, خاندان ایک ہی رہے گا تے اللہ دے فضل. تو آکھیں گے نا ادھر ادھر کو نہیں ہونی. اے جڑی کل رات آ رہی ہے اگر وہ رات ہے تے رات کٹھے ہو جانے ہیں جی, پاویں اے وے تے پاویں او وے. ہن او کی اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر,
ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا. پھر خود ہی فرماتے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کی، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. اور خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ مطلب ایک رات 1000 مہینے دیا راتاں تو بھی افضل ہے تے بہتر ہے. دنیا دی کوئی رات پھر اس رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس رات چ قرآن اترے، جدوں اس رات جیسی رات کوئی نہیں، تے جس ذات تے قرآن اترے اس ذات جیسی ذات کتھوں لبے. شکریہ کہ بلا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جیڑی مرضی یا مولوی رکھ لے ایتھوں نس تو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رات ایک ہے تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تھے نہیں. پکھر بار تو اڈے نا علاقے دا نا انج ہے جویں سارے علاقہ ہی وکیلاں دا ہے. بار ایسوسیشن ہوندی ہے نا، بار ایسوسیشن، یہ نا ہی پکھر بار ہے. اتنے جنہیں لگے پھرتے ہیں سارے وکیل لگتے ہیں. راہ ایسا ہے پکھر بار. اتنے بندیاں نو زیادہ محنت نہیں کروانی چاہیے سمجھنے. چنگے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تو پھر وکیل صاحب بھی عالم لو. میں اس طرح کھلوتا جی میں بار چ کھلوتا، بار چ کھلو گل پہ کرنا. قانون دانوں دے سامنے ذرا محتاط زبان استعمال کرنی. تو انہوں پتہ ہے یہ ایسی تیز قوم ہے، یہ جتھے مرضی جھوٹے نو سچیا کر چھڑ، سچیا نو جھوٹا کر چھڑ. حالانکہ واقعے نو نہیں ویکھنا، واقعے نو نہیں. وہ آتے نا میرے کو ایف آئی آر دے نا، یہ لفظاں چ بھی اگا پچھا ہو گیا ہوئے نا. لفظاں چ یہ لفظ دی کمی پیشی تو بھی سارا الٹا کے رکھ دیں ہے نا جی. اس واسطے میں محتاط ہو گیا پڑھنا. اللہ فرمانا تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تھے نہیں. یہ مطلب ہے آج بھی جب یہ رات آتی ہے فرشتے اترتے ہیں. شکریہ شکریہ کہ بلا. فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور ساتھ پاکیزہ روح اترتی ہے. فرشتے بھی اترتے ہیں، ایک پاک روح اترتی ہے. فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں. من کل امر، ہر حکم لے کر، ہر امر لے کر ملائکہ اترتے ہیں. سلام، سلامتی کے ساتھ، انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں. ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ فجر تک یہیں رہتے. سار اٹھاؤ بھائی. ملائکہ بھی اترتے ہیں اور ایک پاک روح اترتی ہے. میں پاک روح دے متعلق پوچھے علماء نو، اسی تے نے جوگے نہیں. وہ فرماتے نے وہ جبریل آؤندا نال، اس واسطے انہوں آکھیا گیا پاکیزہ روح. میں کہا جڑے ملائکہ ہوندے نے وہ بھی تے ملائکہ دے وچوں ہی ہیں. ملائکہ ہی جو آ ہی جاندا ہے. یہ وکھری پاک روح کیڑی ہے؟ انہاں کہا ہاں وکھری یہی ہے کہ جبریل وکھرا ہے. میں جی جبریل وکھرا ہوندا تے ملائکہ وکھرے ہوندے. یہ کوئی ملائکہ دی بس وکھری آوندی تے جبریل اپنی گڈی تے وکھرے آوندے. انہاں آکھیا مزاح نہیں اڑائی دا. میں کہا نہیں اللہ معافی دے، ویسے میں سمجھن واسطے گل پیا کرنا کہ ملائکہ جو آوندے تے وچ ملائکہ جو بھی. انہاں آکھیا نا او دا وکھرا پروٹوکول ہے. میں کہا کیوں؟ او سید الملائکہ ہے. میں کہا مینوں ہن پتہ لگا ہے اے سید وکھرے ہی ہوندے نے، پاویں ملائکہ چون ہاں تے پاویں انسان نہ چون. یہ دا مطلب ہے اگر ملائکہ نو نال لے کے فرشتہ بھی اتردا ہے، جبریل بھی اتردا ہے. میرے کو جڑیاں ثبوت پہ نا انہاں چ علماء اہل سنت نے لکھیا ہے کہ اس رات میں آ جڑی کل رات بھی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول رحمت فرماتا ہے. اللہ نزول کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ پہلے آسمان پر آ کے، اور آ کے آواز دیتا ہے جس کے پاس رزق نہیں وہ رزق مانگے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگے، جس کے پاس کوئی کمی ہے وہ پوری کر لے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا ہے. اے ساڈا مذہب اجازت نہیں دیندا، کیونکہ جڑا اپنی تھاں چھڈ کے ہور تھاں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوندا.
نہ اللہ تھلے آندا ہے نہ اتنے جاندہ ہے، اتنے بھی اللہ موجود ہے، ایتھے بھی اللہ موجود ہے، تحت سراج دی ذات موجود ہے۔ ایک گل انہوں نے لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ نزول کرتا ہے۔ بھائی نزول تے اسی مننے ہاں کہ نزول کوئی کرتا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ یار ملائکہ نزول کر دینے، پاکیزہ روح نزول کر دی، آؤندہ کوئی ہے، آؤندہ کوئی ہے مگر وہ اللہ نہیں۔ کیوں؟ بڑا لطف آئے گا۔ اللہ فرماندہ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ آتے ہیں اپنے رب کے اذن سے۔ اور رب نہیں آتا، رب اجازت دیتا ہے۔ صدقہ جامع صدقہ جامع، آنے والا رب نہیں ہوتا، وہ رب کی اجازت سے آتا ہے۔ میں سارا زور نہ چھڑن لگا کہ وہ رب نہیں، اور رب کی اجازت سے آنے والی کوئی مخلوق ہے جو نازل ہوتی ہے۔ ایک جیڑا نازل ہوئے انہوں رب آگ چھڑ دیو، اور رب کے اذن سے بھی کچھ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ ویکھ لے پھر اسی قرآن ہاتھ چ لے کے پہ آنا جڑا آؤندا ہے وہ رب نہیں، رب نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ رب نہیں آتا، رب نہیں آتا، رب کے ملائکہ آتے ہیں، روح پاک روح آتی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وہ آتے ہیں۔ میں پکھر باہر اس ویلے آئے ہیں جی، آخر میں تو اڈے علی آئے، تو اڈے علی ہیں۔ ایک گل اور بھی آیا، میں تو اڈے سارے آنا جنہیں تسی بیٹھے، میں سب دا مہمان ہاں، انج تساں سارے مینوں بلایا نہیں تے نہ لوکیشن کر لیے۔ ایک انسان ایسا جس مینوں آکھیا تو آؤڑ تو آڈی ہوئے خیر، ہن انہاں مینوں بلایا ہے تے میں آ گیا، انہاں نہ بلایا ہوندا تے میں جاندا آ، تو آڈیا سارے دے مینوں ترلے کرنے پینے سن، انہاں نو آکھو پڑھا لے۔ تساں غور نہیں فرمایا، وہ ہویا نہیں ہے جی، انہاں سدیا میں مطمئن کسی ایڈریس دے آیا، میں پولیس والا بھی پوچھ دیا کدے جانا تو میں دسنا سی پہ نال جا تے تسی سارے مہربان ہو میرے، لیکن میں تواڈے والی آیا، لیکن نہ تے تساں مینوں بلائے ہے تے نہ تساں مینوں ودیا کرنا ہے، تے جڑا سمجھدا میں کرنا ہے کر لا، میں کی پیا۔ یہ جدو مینوں ودیا کرن دا موقع آیا تو تہاں سارے آکھنا میں تو نہیں سدیا۔ یہ دا مطلب ہے سارا پکھر بار ذمہ دار ہے تہاڈی خیر ہو۔ اچھا ایک اور گل ہے، جے تساں مینوں ودیا نہیں کرنا تے میں نہ آوندا تے تسی مینوں آکھ کی سکدے سو؟ ککھ بھی نا، ہاں یہ آکھ سکدے سن جنہاں بلایا سی۔ یہ دا مطلب ہے ساری دنیا کا بھی میں مہمان ہوں، ذمہ دار ایک ہے۔ ملائکہ ساری دنیا کے پاس آتے ہیں، ذمہ دار ہے۔ کمال ہے یار، نہیں نہیں لو سبحان مہربانی، میں راضی ہو گیا جی۔ یہ جڑا حیدر 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 یہ نعرہ ہوندہ ہے نا، یہ اگوں کوئی لائے تو پھر سواد ہوندہ ہے، آپ ہی لائی جانتے حیدر ہے، اگوں جڑا لائے پھر سواد۔ تساں لایا نا، پاویں ایک نے لایا، میرے اندر ایک سواد۔ اچھا اے ذاکرین آپ بھی لا لیں دے جی، آپ ہی اے ذاکرین دا گسا نہ کرے کرو، میں تو دس ذرائی دے برابر ہی گسا نہیں کر۔ اے موج والے ہوندے، موج والے جان دے موج، یہ کئی بار یاد چھڑتے نے میرے لو ویکھو، اس ویلے میرے لو ویکھنا واجب ہے۔ اللہ دیا بندیا واجب تو ہوندا جڑا اللہ حکم دے کی، یعنی انہوں گسا نہیں کری دا، بس وہ لائٹ لئی دا، تھوڑا لائٹ لئی، تھوڑا لائٹ لئی دا ہے، وہ لائٹ لئی، وہ اوے مطلب روادر آگ چڑھ دے میرے لئے ویکھنا واجب ہے، کی کرنا ہے؟ واجب تے واجب ہوندہ ہے، واجب دی اہمیت تو نہیں پتا، واجب تے ترک کریے تے بندہ جنم ہی ٹر جن، تے ذاکر لو جہاں نہ ویکھا جنم ہی جائے، کی کر دے؟
ایویں کچھ گلاں ہوندیاں نا ایویں روا روی چ نکل جان. توجہ رکھنا. اس رات ملائکہ اتر دیں, آرڈر آتا ہے پہ ہیلمٹ پا لو. جن موٹر سائیکل والے ہیلمٹ تو تنگ نے, سر بھی انہوں کا بچانا ہے تو سوٹیاں مار مار کے پوانا پہ. میں لتاں تے سوٹیاں مار دیں پولیس والے پا, سر بھی وہ بچنا ہے. یہ وہ قوم جے جہاں اپنا سر بچان واسطے مارنا پہ. یہ وہ قوم ہے جہاں گڈیاں تے پابندی لگی ہے, ڈوراں پھریاں نے. انہاں منتاں کر کے گورنمنٹ نو آکھیا سانو 3 کو دن دیو, لاہور چ ہی دے چھڑو تے باقی اتنے ہی اپڑ جاؤں گا کسی طریقے, اسی نہیں پہ بچتے, کو مہربانی کر. یہ قوم گڈی چو آکسیجن نکلتی, جے نہ چڑھی تے آکسیجن بند ہو جانی. بس ویل ہوں مصیبت بن گئی ہے. انہیں دے دیتی اجازت. تمہیں پتہ لاہور, اللہ خیر کرے. میں پرسوں دی دعا پہ کرنا, یا اللہ خیر خیر نال 3 دن گزر جان. اس قوم نے منگ کے دن لائے نے گورنمنٹ کے, اور پہلا گورنمنٹ اجازت دے بیٹھی ہے تے ہن ڈوراں چیک کرتے پھرتے ہیں پہ کوئی شیشہ نہ لائے تے ماں جان نہ لائے. جی 2-3 بندے مر گیا تو ساری دل کر گورنمنٹ پنجاب نو بات بن جائے. ہے نا جی, کس قوم نو اجازت دے چھڑی جی اللہ دے بندے, اللہ معافی. کس قوم؟ اچھا پورے سکول نو چھٹی ہوئے تے بندہ آ کے اس ٹرالی چوں احتیاطاً 2-4 گنے کھچ لو. سبحان. سکول نو چھٹی ہوئی ہوئے تے ٹرالی جاندی ہوئے تے بندہ آکھے بیٹا احتیاطاً 2-4 گنے کھچ لو, تے ماسٹر آپ آکھے کھچ لو. پھر جڑا حال ٹرالی دا ہونا تواڈے ذہن چ ہے, اللہ ہی ہے جے گڈیاں والے 3 دن اچھے طریقے نال گزر جان. اس قوم نو اینی اجازت دیتی ہوئے, باقی کام آپ ہی کر. میرے عزیز دوستو, آرڈر آ گیا ہے پھر ہیلمٹ پانے نے, آرڈر آ گیا ہے پھر مانجا نہیں لانا, آرڈر آ گیا ہے کہ تسا شیشہ وچ ڈور دے استعمال نہیں کرنا. جنیاں بندیاں کول گڈیاں نے ہر گھر ڈی سی گیا, ہر گھر آرڈر آیا, کسے گھر آرڈر نہیں آیا. گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈی سی نو دسیا, ڈی سی نے کیا پہنچا دیتا ہے. یہ دا مطلب ہے آرڈر جب آتے ہیں گھر گھر نہیں آتے, ذمہ دار کے پاس آتے. جب احکامات آتے ہیں کسی ذمہ دار کے پاس آتے ہیں. اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہمارے امر لے کر, ہمارا حکم لے کر, سارے حکم لے کر ملائکہ آتے ہیں. اور کوئی شیعہ سنی ہے حدیث دیوبندی منو بھی دسے اے کیڑی مسیطیں آنا نے. اوے لائٹاں تو ساریاں مسیطاں چ لگیاں ہونیاں نے, آخر کدھرے آنا نے نا. چلو جی شیعہ کافر نے تو دیوبندیاں لے آ جان فرشتے. او جنہاں دا صحیح عقیدہ انہاں لا جان. او حکم کدے واسطے لے کے آوندے نے اللہ دے؟ اللہ دے حکم کدے واسطے آوندے؟ اللہ دے حکم کنہاں واسطے؟ لے لیاں واسطے ہے جی, بندے واسطے. تے حکم اس رات نو لے کے انہاں آونا ہے, کل راتی آونا نے. اوے آونا نے کدھر آونا نے؟ سارے مولویاں دسیا فرشتے اترتے ہیں. اے ساڈیاں مہرباناں نے اے مجلس رکھا کے جڑا مینوں سپیکر دیتا نا, میں یہ دسن آیا کہ فرشتے اترتے ہیں. یہ تو سارے مولویاں دا چڑیا اترتے ہیں, میں دسن آیا کہاں اترتے ہیں. یہ دس کے تھوڑے کو اجازت لینا لگا. خیر ہوئے جناب. وہ یار کہیں آتے ہیں اترتے ہیں, حکم بھی اللہ کے لے کے آتے ہیں. کلی امر, کل کے کل امر, امر لے کے آتے ہیں. یہ دا مطلب ہے کوئی دنیا میں صاحب امر ہے, اور جس کے پاس وہ آتے ہیں. میں کوشش کی تھی فرشتے آؤندے نے, میں سورہ مبارکہ نحل چوں آیت مجیدہ ویکھی جی, او دے چ مینوں لب گئے نے کدھر آؤندے نے. اے سامنے میرے آ گئی سورہ نحل ہے جہدے وچ اللہ دسیا نا فرشتے کتھے میں کرنا تے کدے کول آؤندے نے. او پارے ہی 14 ہیں. میں کی کراں 14واں پارا جی سورہ مبارکہ نحل جی. میں اجازت لینے لگا تھوڑے کو. اللہ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ, اتارتا ہے وہ ملائکہ کو ساتھ روح کے. ایک پاکیزہ روح اترتی ہے,
ساتھ ملائکہ اتر. سورہ نحل 2 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے الا میں کہاں آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا من یشاء من عبادہ, ہم اپنے بندوں میں سے جس بندے اس کے پاس آتے ہیں. ذرا مشکل لبنا ہے, لب جانا. اللہ کے اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے اس کے پاس ملائکہ کو بھیجتا. اپنے بندوں میں سے, اپنے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے, یہ دا مطلب ہے آج بھی کوئی اس کا بندہ ہے جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں. ہن او دا بندہ لبن واسطے پھر اگلی آیت پڑھنا سورہ مبارکہ سواد دی. تانوں پتہ جننے الیکشن والے آندے نے وہ اسے پکھر بار نو کٹھا کر کے آکھن گے میرے بندے نے, پھر اگلا سدے گا تانوں تو پھر آکھے گا میرے بندے نے, اگلا سدے گا پھر تانوں, تسی وہی ہو. وہ جیڑا آئے گا آکھے گا میرے بندے نے. ہن میں اصلی بندے دساں, اصلی بندے مسلم لیگ نون دے اصلی بندے وہ نے جنہ دے متعلق پی ٹی آئی آکھے کہ آ تو اڈے نے. ادوں اچھی دے قریب میں مثال نہیں دے سکتا. پی ٹی آئی والے آکھن نہ مسلم لیگ نون دے مدن بھی آ بندے تو اڈے نے, او جے پکے, او پکے نے, کیونکہ وہ پکے اندر دشمن من جائے. تے جے نون لیگ آکھے کہ نہیں اے تو اڈے ہی نے, یہ دا مطلب ہے پھر وہ پی ٹی آئی دے پکے نے. جدو دشمن من جائے نا کہ آ ساڈا نہیں تو اڈا ہے, او سمجھو پکا ہے. میں قرآن چو کوشش کر کے لبھے ہے کتنے ایسے بندے لب جان جنہاں نو شیطان آکھے کہ اے تیرے. واہ 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 واہ, آباد رہو جی, آباد رہو. صدقہ جاما, صدقہ جاما, مسئلہ حل ہو گیا جی. شیطان جدن لعنت لے کے نکلے ہے, اے قرآن ہے سورہ مبارکہ السواد جی, اور آیت نمبر 82 تا 83 ہے. کالا فبی عزتی کا, تو کہا شیطان نے تیری عزت کی قسم تو میرے تے لعنت کیتی ہے نا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ, سوائے ان کے جو تیرے بندے. میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے اس کے جو تیرے بندے ہیں. اور تیرے کیسے؟ منہم المخلصین, فرماتے نے ان مخلصین, فرماتے نے ان سے جو تیرے خاص کیے گئے بندے ہیں. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے ان جن کو تو نے خاص کر دیا ہے, میں سارے نو گمراہ کر دیاں گا سوائے تیرے بندے تے جڑے تیرے خاص بندے نے. یہ دا مطلب ہے جدن لانتی نکلے ہے لانت لے کے, انہوں اودن بھی پتا سی کہ میں سارے نو گمراہ کر لینا ہے. اے میرے کو گمراہ نہیں ہونے, وہی تو بندے ہیں جن کے پاس ملائکات. ہائے ہائے, وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ دا مطلب ہے ملائکہ آج بھی کسی ایسے بندے پہ نازل ہوتے ہیں جس پر شیطان کا تسلط نہیں, جو شیطان کے بس سے اے خیر ہوئے باہر ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ لب جدے متعلق شیطان آکھے میرے بسوں بارے آتے, جیڑا اپنی تقریر چاکھے لوگوں میں سدھا رہا تو میرے نال رہا جے, جے میرے تے شیطان آیا تو میں نو چھڑ جایا جے. اسی بزرگوں تو انو منیے کہ تو اڈا تیان رکھیے. مکا دیا جی, میں مصاحب ہونا تو ذمہ کر سکنا جی, اپنی گفتگو مکمل کر کے مصاحب تو ذمہ کر دینا. علامہ اقبال نے طے کیتا, علامہ اقبال, شکریہ, علامہ اقبال نے طے کیتا جی. علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دی, بھائی سارے اللہ دے ہی بندے ہیں, اے بندے ہی ہیں سی, کدے بندے ہیں؟ شکریہ اللہ دے. ساڑھے بھی فرشتہ کدی کدی آندا تے چیخاں نکل جاندیاں ساڈے, اسی بھی اللہ دے بندے ہی. ایک فرشتہ آندا کدی کدی تے 2-3 باری آ جان کسے پنڈ تے بیبیاں افسوس نال اگوں گلا بھی کر دیاں نے, بھین اسرائیل تے ساڈے پنڈ دا منہ ہی ویکھ لے, پرسوں اتھے چوتھا اتھے. ساڈے نے ایک فرشتہ آندا تے چیخاں کڈا دیندا تے 90 سال دا بزرگ بھی آندا میرے واسطے دعا کرو, کی ساڈے نال نہ آئے. یہی ہے نا,
خدا دی قسم جنہ وال فرشتے میں پیا گل کرنا نا جس فرشتے کو سارا جہان ڈردا ہے نا وہ انہاں دے بوئے تے کھلو کے پوچھدا اندر آوا یا نہ تانوں گھر نہیں لبا جے جتھے ملائکہ اتر دین صدقے جاواں جتھے ملائکہ اتر دین یہ جڑے بندے اسرائیل تو بے ڈردے نے ایسے اسرائیل نے نبی پاک دے وصال تے 3 باری دروازہ کھٹکھٹایا تے حضرت سیدہ نے آکھیا میں 3 باری بابا منع کیتا ہے یہ بندہ رکدا کیوں نہیں حضور نے فرمایا بیٹی اینو اجازت لین دی عادت ہی نہیں اے تے تیرے حیا دی وجہ تو باہر ہن پتہ لگا جے کدے کول فرشتے پیغام لے کے آوندے حضور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جنہ دیا نریاں جانا کٹن آوندے نے او بندے اور نے جنہ تے درود پڑھ کے آوندے نے او بندے آؤ جی میں قریب ہاں علامہ اقبال نے کلیئر کر دیتا کہ بلا پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے میں اتھے اجازت رہنے لگا وہ فرماندے نے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر چلو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور ہے فرق کی ہے دھیان نہ سننا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر فرماتے نے فرق کی ہے این سراپا انتظار او منتظر کتھے بیٹھے رہے بندے این سراپا انتظار او منتظر علامہ تسی گوگل کھولو سارا دن بیبیاں بندے لگے ہیں 3 سال دے بچے نو موبائل دیتے ہیں وہ بھی لگے ہیں ادھے جو کچھ اج دی شاہ بھی کٹ لیا کرو میں دسنا گوگل تے لکھو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر تھلے تشریح آ جائے گی وہ آج تے لائبریری تو آڑے ہاتھ چ پڑھی تھلے تشریح آ جائے گی ایک عبد ہے ایک عبد ہو ہے کیڑا این سراپا انتظار او منتظر علامہ اقبال فرماتے ہیں جو اللہ کا انتظار کرے اسے عبد کہتے ہیں اللہ جس کا انتظار کرے اسے عبد ہو کہتے نہیں سواد نہیں آیا پھر پڑھنا جیڑا منتظر ہے کہ اللہ میں نو کچھ عطا کرے او عبد ہے تے جدے متعلق اللہ منتظر ہے مجھ سے کچھ مانگے اسے عبد ہو کہتے ہیں نہیں کلمہ شہادت میرے نہ پڑھو میں چھتی کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن کہنو آیا چاہتا عبد ہو دا عبد ہو و رسول ہو اسی نماز جبہ کہنے ہیں محمد سرکار اللہ کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں اگر نماز پہ پڑھتا ہے اے عبد نہیں جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عبد اور ہے جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ عبد ہے نماز پڑھنے والے عبد اور ہیں جن پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی وہ عبد اے عبد نے تے او کی نے مک گئی گل شکریہ کہ بلا مہربانی عبد ہو ہر نبی اپنے اپنی امت عبد ہوئے تے او دی امت عبد عیسیٰ دی امت عبد دے درجت ہے تے عیسیٰ موسیٰ دی امت عبد دے درجت تے موسیٰ عبد ہو شب معراج اللہ نے 1,24,000 تقریباً نبیاں نو جڑا فگر دسی نے کٹھیا کر کے آکھیا با جماعت نماز پڑھو او جڑے اپنیاں امتاں چ عبد ہو سننا زہرا دے بابے نو ویندے ہی عبد ہو ہائے ہائے او یار جڑے اپنی امتاں چ یار عبد ہو سن جدو حضور سامنے آئے سارے پیچھے کھلو گئے عبد بن کے او جب محمد عبد ہو بن کے نماز پڑھائے اوے نبی عبد ہو جاتے ہیں تجھے امت میں بندہ کہاں سے مل گیا جو عبد ہو کے آگے کھڑا ہو پھر کافر اسی ہوئی واہ بھائی واہ تیرے عقیدت میں پیانا میرا نبی نبیوں کا عبد ہوں جدو نبی واپس آئے تے نماز دا تحفہ لے کے آئے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے اور صحابہ کرام دے قسمت ویکھو نبیاں دا عبد ہوں صحابہ نو نصیب ہوگی اور میں پہنا نبیاں دا عبد ہوں
مسجد نبوی وچ صحابہ نو نصیب ہو گیا ادو وڈے مقدر کی ہوں جدے پیچھے نبیاں نماز پڑھی سی او دے پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے ہوں جدو صحابہ نماز پڑھ رہے سن صحابہ کس درجے تے سن عبد تے میرا نبی ایک باری پھر دسو جی نبی کیڑے درجے تے عبدو ہو عبد دیگر عبدو ہو چیز دیگر یہ دا مطلب ہے نبی عبدو ہو تے صحابہ عبد رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ حسین کسے عبد تے بیٹھا کہ عبدو ہو تے میرا خیال ہے ہن سمجھ آئے گی کہ میرا ہن سمجھ آئے گی این سراپا انتظار او منتظر پیچھے عبد عبدہ بچوں گزر کے حسین ابن علی زہرہ دا فرزند عبد دی کانٹتا بہ گیا ہن ہر عبد دے گھر والے منتظر سن کہ عبد کے انہی پہ آؤں دا عبد منتظر سی کہ عبد سار اٹھائے اور عبد منتظر سی کہ میں نو جبریل کچھ دسے تے جبریل منتظر سی کہ میں نو اللہ حکم کرے اللہ منتظر سی کہ حسین اترے این سراپا انتظار او منتظر میں امام حسین دی عظمت کہنے منہ نال بیان کراں معبود تے میں شبیر نو کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہوئے جڑا شبیر دا بھی معبود ہے عبدو ہو کے میں آکھاں عبدو ہو دی کانٹتے سوارنے تے عبد کے میں آکھاں عبد تے عبدو ہو تو بھی پچھے نے ایک جملہ کہہ کے میں اجازت رہن لگا کہ شان تے تیری میں بیان نہیں کر سکتا عظمت تے تیری میرے آقا بیان نہیں کر سکتا البتہ ایک جملے چ نظرانہ پیش کر رہے ہیں عبد سے لے کے عبدو ہو تک عبدو ہو سے لے کے معبود تک کائنات جس کے ناز دیکھے اسے حسین ابن علی